أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى كلكم بنو آدم وآدم من تراب أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدل الجود والكرم وآله الكرام وابنه الكريم وعلى جميع أنبياء الله وأولياء الله. حضرت صدر علی وقار علماء ملت اسلامیہ، حاضرین مسجد، بڑی مسرت ہے کہ آج کی اس پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. میں مبارکباد دوں گا محترم ڈاکٹر اکبر علی صاحب کے توسط سے پوری جماعت اسلامی کو کہ وقت کے ایک اہم تقاضے کو محسوس کیا اور ایک محفل میں مختلف مسالک کی علماء اور نمائندگان اور زعماء کو اکٹھا کر دیا. در حقیقت یہ اطباء اور معالجین ہیں جو ملت اسلامیہ میں ایک اہم فریضہ انجام دیتے ہیں کہ ان کے امراض کی تشخیص بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے دوائے شفا بھی مہیا فرماتے ہیں. وقت کا بہت اہم تقاضا یہ ہے کہ امت کو اتحاد کی دعوت دی جائے. اتحاد کی کئی قسمیں اور نوعیتیں ہوتی ہیں. کبھی ملکی اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی دینی اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی مسلکی اتحاد کی ضرورت ہوتی ہے. جب ملک کے تحفظ اور بقا کا سوال پیدا ہوتا ہے تو ملک کے تحفظ کے لیے یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ مسلم ہے کہ ہندو ہے کہ عیسائی ہے کہ یہودی ہے. سارے مذاہب اور سارے ادیان کے لوگ جو ہندوستان سے اور اپنے ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں سب سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر ملک کی حفاظت کرتے ہیں. اور جب دین پر باطل قوتیں حملہ آور ہونے کی کوشش کرتی ہیں تو وقت کا ایک اہم فریضہ بن جاتا ہے کہ اپنے مسلکی تحفظات کے ساتھ ساتھ اپنے دین کی بقا کے لیے، شریعت اسلام کی بقا کے لیے، حرمت رسول کی بقا کے لیے تمام مسلک کے لوگ ایک ہو جائیں. اب یہ نہیں کہ یہ دیوبندی ہے، وہ وہابی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ سنی ہے، مسلمان ہے.
مؤسس کعبہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کی تھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، مولا میں ہوں، میرا بیٹا اسماعیل ہے، ان دونوں کو اپنا مسلم بنائے رکھنا اور ہم سے ایک امت مسلمہ کو وجود بخشنا۔ اور کیا اعلان کیا تھا؟ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں اول مسلم ہوں۔ تو جب دین کی بات آ جائے تو ہم سب مسلم ہیں، سارے نام ہمارے بنائے ہوئے ہیں، یہ حنفی ہے، یہ مالکی ہے، یہ شافعی ہے، یہ حنبلی ہے، یہ سنی ہے، یہ شیعہ ہے، یہ وہابی ہے، یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی، یہ ہم نے رکھے ہیں۔ اللہ نے جو نام رکھا ہے وہ مسلم ہے اور ہمارے مذہب کا نام اسلام ہے۔ تو وقت کا سب سے اہم تقاضا یہ ہے کہ دین کے تحفظ کے لیے، حرمت رسول کے تحفظ کے لیے، شریعت اسلام کے تحفظ کے لیے اور قرآن کے تقدس کو بچانے کے لیے ہر مسلک کے لوگ ایک ہو جائیں۔ یہ جذب باہم ہے جو کائنات کے نظام کو باقی رکھے ہوئے تھے۔ ستارے ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور ایک قوت کشش ہے جو کام کر رہی ہے کہ ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہ قوت ارتباط ختم ہو جائے تو سارا نظام شمسی درہم برہم ہو جائے۔ اسی حقیقت کو علامہ اقبال نے کہا تھا، جذب باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ اسی جذب باہم کی ضرورت ہے کہ اللہ کے دین کے جو ستارے جو عرب سے لے کر عجم تک، شمال سے لے کر جنوب تک، مشرق سے لے کر مغرب تک، یورپ سے لے کر افریقہ تک اور افریقہ سے لے کر ایشیا تک پھیلے ہوئے ان کے اندر ارتباط پیدا ہو جائے۔ الگ الگ یہ ستارے رہیں گے، اپنی روشنیوں کو کھو دیں گے، ایک ارتباط پیدا ہو جائے، ایک دوسرے سے جڑ جائیں، اکتساب نور کرتے رہیں اور فیضان نور دیتے رہیں۔ جب یہ مزاج بن جائے گا تو یہ نورانیت کا سلسلہ جو پھیلے گا تو ساری ظلمتیں کافور ہو جائے گی۔ یہ سب کیا ہیں؟ یہ سب ظلمتیں ہیں جو کبھی عرب سے ابھرتی ہے، کبھی عجم سے ابھرتی ہے، کبھی یورپ سے ابھرتی ہے، کبھی افریقہ سے ابھرتی ہے، کبھی ایشیا کے خاطوں سے، ہندوستان سے۔ اس لیے کہ اللہ نے جو دین دیا ہے وہ نور ہے اور اس کے علاوہ جو ادیان ہے وہ ظلمات ہیں۔ اللہ نے کو ظلمات سے تعبیر کیا، جو مشن ہے غیر اسلامی، جو نظریات ہے غیر اسلامی، جو ادیان ہے غیر اسلامی، جو افکار ہے غیر اسلامی، جو تہذیبیں ہے غیر اسلامی، اللہ کے قرآن نے انہیں ظلمات سے تعبیر کیا ہے۔ یہ سب تاریکیاں ہے اور کائنات کو نور کی ضرورت ہے جو ہمارے گھروں میں، ہم نے اسے طاقت نسیاں پر رکھ دیا ہے۔ یہ نور جس کا نام قرآن ہے، یہ نور جس کا نام وحی ہے، یہ نور جس کا نام شریعت اسلامیہ ہے، یہ نور جس کا نام سیرت نبویہ ہے، اس کے حامل اور اس کے امین تو ہم بنائے گئے ہیں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ اس نور سے روشناس کرائیں۔ یہ نور اس لیے نہیں ہے کہ اپنے گھروں تک رکھیں، یہ نور اس لیے ہے کہ اس سے آفاق کو روشن کر دیں، کائنات کو اس کی شعاع بکھیر دیں اور بتلا دیں کہ یہ نور آفاقی نور ہے جو خدا نے پیدا کیا ہے اور ہم نے اس کا امین بنایا ہے۔ مجھ سے کہا گیا 20 منٹ، انشاءاللہ 20 منٹ میں اپنی تقریر میں سمیٹ دوں گا۔ عنوان دیا کہ وحدت پر مجھے گفتگو کرنا ہے۔ میں نے یہ نہیں پوچھا کہ وحدت انسانی پر گفتگو کرنا ہے کہ وحدت ملت پر گفتگو کرنا ہے۔ اللہ نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے، انسان پیدا کیا اور تمام انسانوں کو ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا کیا ہے۔ ہم وہ نہیں ہے جو کہیں کہ بندر کی اولاد ہے، اور ہم وہ بھی نہیں ہے کہ فلاں دیوی دیوتا سے پیدا ہوئے۔ ہمارے باپ آدم، ہماری ماں حوا۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے تمام لوگوں، انسانوں کو خطاب نہیں ہے، عرب والوں کو خطاب نہیں ہے، صرف نسل ابراہیمی کے افراد سے خطاب نہیں، اے تمام لوگوں دنیا میں جہاں بھی بستے ہو، تم کالے ہو کہ گورے ہو، تم امیر ہو کہ غریب ہو، تم عربی ہو کہ عجمی ہو، دنیا کے کوئی زبان بولنے والے ہو، کسی بھی ثقافت سے تمہارا تعلق ہے، کسی ملک میں رہنے والے ہو، کیسا ہی لباس پہننے والے ہو، کسی نام سے پکارے جاتے ہو، یا ایھا الناس، اے تمام انسانوں، انا خلقناکم، بلا شبہ ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے، ہم ہی نے پیدا کیا ہے، من ذکر و انثی، ایک مرد اور ایک عورت سے۔
وجعلناکم شعوبا وقبائل، تمہاری بہت سی شاخیں پیدا کر دی، بہت سے قبیلے پیدا کیے، لتعارفوا، تاکہ تم آپس میں تعارف کرا سکو، آسانی کے لیے یہ سب۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ اللہ کی بارگاہ میں مکرم وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ ارشاد فرماتے ہیں وہ انسانیت کا سب سے عظیم اور اہم ترین اور افضل ترین اور جامع ترین اور مفید ترین منشور اور رائد زندگی ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں ایھا الناس، دیکھیے وہی لہو لے جائے، ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، وہ منزل قرآن کہہ رہا ہے اور یہ صاحب قرآن کہہ رہے ہیں ایھا الناس ان ربکم واحد، اے لوگو، تمام انسانوں کو خطاب ہے، آفاق دنیا میں بسنے والے تمام انسانوں کو خطاب ہے، ایھا الناس، اے لوگو، اے انسانوں، ان ربکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، انیک نہیں ہے، ایک ہے، بس ایک پروردگار ہے، وہی پالنے والا ہے، وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود تمہارا نہیں۔ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ، اور تمہارے جد امجد بس ایک ہے، لا فضل لعربی ولا عجمی، کسی عربی کو عجمی کو فضیلت نہیں، ولا لعجمی ولا عربی، کسی عجمی کو کسی عربی کو فضیلت نہیں۔ یہ مت سوچو کہ عرب میں پیدا ہو گئے ہیں تو محمد کا شہر ہے اس لیے ہم مکرم ہیں، نہیں، عجم میں رہنے والے ہیں اس لیے ہم قابل احترام ہیں، نہیں، ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں، کسی گورے کو کالے پر فضیلت نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بلا شبہ خدا کی بارگاہ میں مکرم اور قابل احترام وہ ہے جو تقوی میں بڑھا ہوا ہے۔ قرآن نے جو کہا تھا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن ناطق ہے، اپنے الفاظ میں اس کی سب سے بہتر تفسیر پیش کرتی ہے۔ تمام انسان ایک بات کی اولاد، ایک خدا کے بندے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا ایھا الناس کہہ کے ان سب کو مخاطب کیا، اور جن کے دل میں شجرہ اسلام کی نمود ہو گئی وہ محمد رسول اللہ کے قدموں سے چمٹ گئے، مسلمان کہلائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک امت واحدہ بنا دیا اور فرمایا یہ امت واحدہ کا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے۔ قرآن نے بھی یہی کہا تھا، مسلمان مسلمان کا بھائی۔ فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وحدت کو مضبوط اور مستحکم بنانے کے لیے اور پختگی دینے کے لیے اللہ کے نبی نے اصول بدلائے۔ اس وحدت کو قائم کیسے کیا جائے اور کیسے باقی رکھا جائے اور اس کو ٹوٹنے پھوٹنے سے، افتراق سے، انتشار سے، اختلاف سے کیسے بچایا جائے، تعدد اور تشدد سے کیسے دور رکھا جائے، اس کے اندر اتحاد کیسے بروئے کار لایا جائے، کچھ چیزوں سے منع فرمایا، کچھ چیزوں کو حکم دیا۔ فرمایا ایک دوسرے سے محبت کرو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس کا مفہوم میں بیان کرتا ہوں، ایک حدیث پڑھوں گا تو وقت بہت زیادہ ہو جائے گا، مجھے سمیٹنا ہے۔ آقا کریم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت، فرمایا کہ والذی نفسی بیدہ، خدا کی قسم جس کے دست قدرت میں محمد کی جان ہے، کوئی شخص جنتی نہیں ہوگا جب تک کہ ایمان نہ لائے، اور ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ تم سب آپس میں محبت نہ کرو۔ محبت نہیں ہے تو ایمان مکمل نہیں ہے۔ ایمان کی تکمیل ہمیشہ محبت سے ہوتی ہے، ایمان کی تکمیل محبت سے ہوتی ہے۔ پھر فرمایا کہ میں کیا وہ عمل نہ بتلا دوں جس کے ذریعہ تم آپس میں محبت کرنے لگتے ہو؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ضرور فرما دیں۔ حضور نے فرمایا کہ آپس میں سلام کیا کرو، محبت بڑھے گی، اور جب محبت بڑھے گی تو تکمیل ایمان ہوگی۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے تعلق کیا ہوتا ہے؟ فرمایا المؤمن مرآت المؤمن، مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے۔ صبح کے وقت نہا دھو کر جب ہم کھڑے ہوتے ہیں آئینے کے سامنے تو آئینہ بتلاتا ہے تمہارے اندر عیب کیا ہے، تمہارے اندر خوبی کیا ہے، کوئی چہرے میں داغ تو نہیں لگا ہے۔ تو مومن ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے سامنے
جاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے آئینہ بن جاتا ہے. اس کا کردار اتنا صاف شفاف اتنا پاکیزہ ایسا دھلا ہوا ہوتا ہے کہ جب جاتے ہیں تو ایمانی شناخت ہمیں محسوس ہوتی ہے. جو عیب ہمارے اندر رہتا ہے وہ بھی معلوم ہو جاتا ہے, وہ خوبی رہتی ہے وہ بھی معلوم ہو جاتی ہے. اس طرح وحدت اسلامی کے اندر استحکام پیدا ہوتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد اللہ اخوانا. فرمایا آقا کریم نے کہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹو مت. اسلام جوڑنے کے لیے آیا ہے, اسلام کاٹنے کے لیے نہیں آیا ہے. اسلام کا مشن کاٹنا نہیں ہے, بندوں کو بندوں سے بھی جوڑتا ہے, بندوں کو خدا سے بھی جوڑتا ہے. وہ اسلام ہے جو جوڑنے کے. لا تقاطعوا کاٹو مت, ولا تدابروا ایک دوسرے سے اپنا رخ مت پھیرو, ولا تباغضوا آپس میں دشمنی نہ کرو, ولا تحاسدوا ایک دوسرے سے جلو مت, وکونوا عباد اللہ اخوانا اور تمام اے اللہ کے بندوں آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعہ. آقا کریم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومن کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے. جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسرے کو مضبوطی دیتی ہے, دوسرے سے بکھی رہتی ہے کہ چند اینٹیں نکال دی جائیں گی پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے. تو فرماتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مومن کے لیے بنیاد کی طرح ہے, عمارت کی طرح ہے کہ ایک یہ دوسرے کو تقویت دیتی ہے. اور صحابی کہتے ہیں کہ جس وقت اللہ کے رسول یہ حدیث بیان فرما رہے تھے تو اس طرح اپنے انگلیوں کو آپس میں باندھے ہوئے تھے کہ جیسے اس طرح ایک دوسرے سے گتھے رہتے ہیں, وابستہ رہتے ہیں, مربوط رہتے ہیں, اسی طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے مربوط رہا کرتا ہے. ایک اور حدیث میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المومن للمومن كالجسد الواحد إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. تمام مومن ایک بدن کی طرح ہوتے ہیں. اس بدن میں آنکھ بھی ہے, منہ بھی ہے, چہرہ بھی ہے, کان بھی ہے, ہاتھ بھی ہے, پاؤں بھی ہے, شکم بھی ہے, سینہ بھی ہے, سر بھی ہے, بال بھی ہے, اور سب کی حیت الگ الگ ہے. کان آنکھ کی طرح نہیں ہے, آنکھ ناک کی طرح نہیں ہے, ناک پیشانی کی طرح نہیں, پیشانی ہاتھ کی طرح نہیں, ہاتھ پاؤں کی طرح نہیں. یہ اختلاف اور تنوع تو رہے گا. اب کوئی چاہے تو پورا بدن آنکھ ہی آنکھ بن جائے, پورا بدن پیر ہی پیر بن جائے, پورا بدن ناک ہی ناک بن جائے, تو یہ ناممکن ہے. یہ سوچنا بھی بیوقوفی سے زیادہ کچھ نہیں. تو فرمایا آقا کریم نے کہ مسلمان کے لیے ایک بدن کی طرح ہے, سب رہیں گے اس کے اندر. لیکن کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ میں درد ہوا پورا وجود محسوس کرتا ہے, آنکھ میں درد ہوا پورا وجود محسوس کرتا ہے, کان میں درد ہوا پورا بدن تڑپتا رہتا ہے. آقا کریم فرماتے ان مسلمان کے لیے ایک بدن کی طرح ہے کہ اگر سر میں درد ہوتا ہے تو سارا بدن اس درد کو محسوس کرتا ہے, رات کی نیند ختم ہو جاتی ہے اور ہر جگہ کسک اور ٹیس سی محسوس ہونے لگتی ہے. مسلمان کا آپس میں ایسا رابطہ ہونا چاہیے کہ ٹیس محسوس کرے. ایک مسلمان کو تکلیف پہنچے تو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے تکلیف پہنچ رہی ہے اگر حق کے نام پر. فلسطین کے مجاہدین کو اگر ستایا جا رہا ہے تو خدا کی قسم ہندوستان کا مسلمان نہیں ہے, مومن نہیں ہے, 1000 بار کلمہ پڑھ لے جب تک کہ اس کے درد اور چوٹ کو اپنے دل کی گہرائی میں محسوس نہ کرے. مسلمان کا آپس میں ایسا رابطہ ہونا چاہیے. اور کچھ چیزوں سے منع کیا کہ یہ مت کرنا, یہ مت کرنا, یہ مت کرنا, ورنہ اتحاد اسلامی پارا پارا ہو جائے گا, مسلم معاشرہ ختم ہو جائے گا. فرمایا کسی کو ستانا مت, ولا تجسسوا, اس کی توڑ میں مت پڑنا, ولا تباغضوا, آپس میں دشمنی مت کرنا, ولا تحاسدوا, آپس میں حسد مت کرنا, ایک دوسرے کی برائی مت بیان کرنا. قرآن فرماتا ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے تو گویا اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے, مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. فرمایا کہ اچھے القاب سے یاد کرنا, برے القاب سے یاد مت کرنا. ولا تنابزوا بالالقاب, برے القاب سے یاد مت کرنا, اچھے لفظ سے یاد کرنا. بیسل اسم الفسوق بعد الایمان, جب کوئی مومن ہو گیا تو اس کے لیے سب سے برا نام یہ ہے کہ اسے فاسق کہہ دیا جائے. کسی مومن کو فاسق مت کہنا,
یہ برے القاب ہیں، یہ مسلم سماج پارا پارا ہو جائے گا۔ آقا کریم نے فرمایا کہ کوئی کسی مسلمان کو کافر نہ کہے، اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والے کی طرف کفر لگ کر آ جائے گا۔ فاسق نہ کہا جائے، مشرک نہ کہا جائے، کافر نہ کہا جائے، ایک مومن اور مسلم کہا جائے، اپنا بھائی کہا جائے، اس کے لیے اپنے سینہ کو ہمیشہ کشادہ کر دیا جائے، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھا جائے، اس کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھی جائے، اس کی خوشی کو اپنی خوشی سمجھا جائے۔ اس طرح ایک مسلم معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور جب یہ مسلم معاشرہ وجود میں آتا ہے تو جدھر بڑھتے ہیں ادھر اسلام کا پرچم لہراتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور جب مسلمان تشدد، اضطراب، اختلاف کا شکار ہوتے ہیں تو ہر طرف ذلت و رسوائی اور نکبت و افلاس ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ ہمارے جو مجددین گزرے ہیں ان کی تاریخ جب پڑھیے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انہوں نے سب سے زیادہ جس بات پہ زور دیا ہے وہ وحدت اسلامی ہے۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، ان کے زمانے کی تاریخ پڑھیے، خارجی سے زیادہ داخلی مفاسد تھے۔ وہ گھر میں بازاری تھی فتووں کی کہ اللہ کی پناہ یہ گمراہ، وہ جہنمی، یہ کافر، وہ مشرک۔ پوری تاریخ میرے نگاہوں کے سامنے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم نے جو آواز بلند کی احیاء دین کی تو یہی فرمایا کہ تم سب ایک نبی کی امت ہو، ایک قرآن کو ماننے والے ہو، ایک خدا کا کلمہ پڑھنے والے ہو، ایک دین کی رسی کو تم تھامے ہوئے ہو۔ پھر یہ اختلاف کیسا، یہ انتشار کیسا؟ فروعی اختلافات کی بنیاد پر ایک دوسرے کی تکفیر اور ایک دوسرے کی تشریح، یہ امت کے وحدت کو پارا پارا کرنے والی چیزیں، سینہ کشادہ کی جو اساسی چیزیں ہیں، جو اصولی چیزیں ہیں، جو دینی عقائد میں شامل ہے، ان کے بغیر کوئی مسلمان نہیں ہوگا۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ اسلام کی اساسی چیزیں، کس کا اختلاف ان پر ہے؟ سب کے سب ان کو مان لیں۔ یہ 7 چیزیں جو بنیادی ہیں ان کو سب ماننے والے، ان کی بنا پر انہیں مسلم کہا جاتا ہے۔ امت محمدیہ کے افراد بھی انہیں شامل کیا جاتا ہے۔ اور اگر اسی طرح الگ الگ نہریں نکلتی رہیں گی اور ایک نہر کا دوسرے نہر سے رابطہ نہیں ہوگا تو نہ اس سے ہم متفق ہو سکیں گے، نہ وہ اس سے ہم متفق ہو سکیں گے، اور یوں ہی صحراؤں میں بھٹکتی رہ جائیں گی۔ یہ نہریں مل کر ایک دریا بن جائیں اور بہت سے دریا مل کر ایک سمندر بن جائیں تو یہ سمندر جب اٹھیں گے تو باطل کی جتنی بستیاں ہیں خط و خاشاک کی طرح بہتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اتحاد امت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ نے جس مشن کے لیے اور جس غرض و غایت کے لیے اور جس مقصد کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا تھا، اللہ تعالی اس کے تکمیل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔